أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار. یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی بدی ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. انہیں اندر سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں. یہ جہنم والے ہیں اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور جس دن ہم ان سب کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ. پھر ہم ان میں جدائی ڈالیں گے تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تمہاری اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے. اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہوگا اور پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے. 281 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بمن بالمفسدين کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ. بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہی اللہ تمہارا بڑا پروردگار ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے. تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرا برابر بے نیاز نہیں کرتا. اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محبت نے اصغر بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنانا ہو اور اللہ کے سوا اسے تو بلا سکتے ہو بلا دو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطہ علم میں نہیں آئی اور ابھی اس کا انجام بھی
ان کے سامنے نہیں کھلا. اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ لَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں. پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہو؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہو؟ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں رہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے
جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں بہرحال پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ شاہد ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے میں اللہ کی منشا کے بغیر اپنے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ داخل کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ ان سے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تم پر آ جائے، ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلد بازی کرتے ہیں؟ کیا جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا آپ بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب چکھو، جو تم کرتے رہے ہو اس کی سزا کے علاوہ اور تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ حق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہی حق ہے اور تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطهار على رسول الله وآله الأطهار۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ثم بعد فقال الله الحكيم كتاب المبين وقول وقصد الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 26 سے سلسلہ کلام جڑ رہا ہے۔ ذات وحدہ لا شریک نے آیت نمبر 26 میں ایسا فارمولہ بیان کیا، ایک ایسا کلیہ بیان کیا کہ جو اس کے فضل پہ دلالت کرتا ہے، جس سے اس کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کریم نے ایک دفعہ اپنی لارحیت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، خداوند کریم چیزوں کا حساب کتاب رکھنے میں کافی ہے، اسے کچھ ضرورت نہیں اور نہ وہاں سے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جتنا عمل ہوگا اتنا ہی اجر ہونا چاہیے، اگر لاجیکلی دیکھا جائے، اگر منطقی طور پر دیکھا جائے جتنا عمل ہے اتنا اجر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے فضل کی انتہا ایسے ہوئی کہ جب نیکی کا مرحلہ آیا تو فرمایا ان جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر ایک انسان ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ وَإِن کسب السیئات فجزاؤہ مثلہ، لیکن جب برائیوں کا مرحلہ آیا تو خداوند کریم کی رحمت نے تقاضا کیا کہ فرمایا جتنی کوئی برائی لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ اس اصول کو خداوند کریم نے چند جگہوں پر بیان کیا، عرض کیا اس لیے کہ یہ عقل و
شعور سے ہٹ کے یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. چند جگہوں پہ مختلف الفاظ کی صورت میں بیان کیا خدا کریم نے کہ اگر دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر دیکھا جاتا تو ایسے ہی ہوتا. ہم خود عام زندگی میں یہی کرتے ہیں. اگر ہمارے انڈر میں کوئی بندہ کام کر رہا ہو، کوئی دکاندار ہو، اس کا اسٹاف یا آفس میں کام کرنے والے، تو وہ جتنا کام لیں اتنا ہی انہیں اجر دیتے ہیں، حتیٰ اجر کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں. جی خدا نے کہیں کہ ایسا نہیں. اس آیت میں یہی بیان فرمایا للذین احسنوا، وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں، جو عمل کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں. اس سے پچھلے ہفتے ایک بیان عرض کیا کہ احسنوا یعنی احسان کرنا. احسان کرنا ہم آپ اپنی اصطلاح میں کیا مراد لیتے ہیں کہ احسان کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کچھ روپے ادا کر دینا، یا کسی کا کوئی کام آسان کر دینا، یا کسی کی جاب لگوا دینا، یا اس ٹائپ کے کام ہم احسان سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں احسان سے مراد یہ نہیں ہے. یعنی قرآن کریم کی اصطلاح میں اور قرآن کی زبان میں احسان کوئی الگ عمل نہیں ہے کہ مطلب فرض کریں ایثار کرنا، قربانی دینا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ ایک لسٹ بناتے جائیں اور اس میں ایک کام ہو احسان کرنا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کاموں کی لسٹ بنائیں اور پھر ان کے اوپر ایک سایہ فگن ہونا چاہیے احسان. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عمل کو، ہر کام کو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اخلاقی عمل ہو، ہر ایک کام کو احسان و حسن کے ساتھ انجام دیا جائے. قرآن اسے احسان کہتا ہے. اس لیے فرمایا للذین احسن، وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں. یعنی اگر نماز پڑھیں تو خوبصورت طریقے سے، اگر کسی کا کوئی بھلا کریں تو خوبصورت طریقے. نیکی کرتے ہیں انسان، نیکی کرنے میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. یہ مثال عرض کی تھی کہ فرض کریں ایک دفعہ آپ ایک شخص کو کوئی گفٹ دیں، اس کے سالگرہ ہو، اس کا برتھ ڈے ہوا، اسے گفٹ دیتے ہیں. ایسے ہی بس وہاں سے ایک پین لیا، مطلب کسی جگہ سے پھر یہ آپ کے سالگرہ کا تحفہ ہے. وہ چیز آپ نے وہی دی، لیکن ایک دفعہ آپ کیا کریں، اسے ریپ کریں، اس پہ اچھا سا ربن پھول لگا کے اوپر پریزنٹیشن کارڈ لگا دیں، اور پھر جب سب لوگ اکٹھے ہوئے ہوں اس وقت پورے پروٹوکول سے اور کچھ میٹھے کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اسے ادا کریں. تو کام وہی ہے، پہلے بھی وہی گفٹ دیا تھا، ابھی بھی وہی، لیکن پہلا والا بنا احسان کے ہے اور یہ احسان کے ساتھ ہے. تو فرمایا للذین احسن، وہ لوگ جو ہر کام کو بطور احسان کرتے ہیں، خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں. الحسنہ، فرمایا ان کے لیے ہمارے پاس بھی اچھائی ہے، اچھی ہے. حسنہ یعنی خوبصورت چیز موجود ہے ہمارے لیے. بدلہ وزیادہ، اور یہاں اپنے فضل کا تذکرہ کیا. فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا بدلہ جو ان کا بنتا تھا ان کے کام کا، صرف وہ نہیں ہے ہمارے پاس، وزیادہ، اور کچھ زائد بھی ہے، کچھ مزید بھی ہے ہمارے پاس. اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جب ذات وحدہ لا شریک کسی چیز کو زیادتی کے طور پر وہ مزید چیز کے بدلے میں دے گا تو وہ اپنے فضل و اپنی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے گا. ممکن ہے کہ ایک چھوٹے درجے کا آفیسر جب عید کا بونس دے تو وہ مطلب 2000 ہو یا 3000 ہو. یہ مثال اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس ماحول میں ہیں. لیکن اگر کمپنی کا مالک بونس دینا چاہے تو وہ خود یہ کہے گا کہ بھائی میں کمپنی کا مالک ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اتنا بونس دوں جو میری شایان شان ہو. علماء فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ وزیادت سے کتنا مراد ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ خدا نے کریم عطا کرے گا. لیکن بہرحال فرمایا کہ ہاں میں ان کے بدلے کے ساتھ میں کچھ مزید بھی عطا کروں گا. پھر فرمایا ولا یرحب وجوہہم قطر ولا ذلہ. قطر کاف تارا، وہ قطر نہیں، وہ سبیاں اور جیسے سب کی لسٹ میں کھڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کاف 2 نقطے والی اور آگے تا ہے 2 نقطے والی. قطر ٹکڑے کے معنی، سیاہ ٹکڑا، سیاہ دھبا. بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں فرض کریں کہ وہ جلد کی بیماری ہے، اس میں سفید دھبے بن جاتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ایک سفید سکن کا آدمی ہو اور اس کے اوپر اگر
کالے دھبے پڑ جائیں تو وہ قرآن کریم کی صحیح اس تعبیر کو ادا کرے گا. اس کا اپنا رنگ کوئی انگریز یا کوئی ایسا فرض کر لیں جس کو بہت سفید ہو اور اس کی جلد میں ایسی بیماری آ جائے کہ وہی جو سفید دھبے ہوتے ہیں وہ کالے دھبے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَرْحَمُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ، ان کے چہرے پہ کوئی سفید دھبا کوئی سیاہ دھبا نہیں ہوگا. وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ضلالت کے خواری کے رسوائی کے نشانات ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ وہ ہیں جو مالکان جنت ہیں. اصحاب کا جب لفظ استعمال کیا عربی زبان میں، صاحب جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے صاحب ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک ہیں. صاحب یعنی مالک. تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہیں، یعنی جنت ان کی. تو ہمیں تھوڑا چونکہ احتیاط سے گفتگو کرنی ہے اس لیے کہ مالکان جنت و وارثان جنت بالکل کنفرم، یعنی احادیث اور قرآن آیات کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً وارثان جنت آسمین علیہ السلام ہیں. لہذا ہم اگر یہاں پہ بلاکر اصحاب کا معنی یہی ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. پہلے بیان بات کیا تھا کہ صحابی کی تعریف یہ غلط ہے کہ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو وہ صحابی بن گیا. پھر کیا کہتے ہیں پہلے ایسے عبادت بناتے ہیں، پہلی اینٹ یہ رکھنی کہ جس نے ایک دفعہ رسول خدا کو دیکھ لیا وہ کیا ہو گیا، صحابی بن گیا. اب اس کے اوپر ایک دوسری اینٹ وہ کیا ہے کہ جو صحابی بن گیا وہ قابل ہدایت ہو گیا. وہ ہم پہلی اینٹ کھینچیں گے. اب آپ اس کے اوپر جتنی عبادت بناتے چلے جائیں ہم پہلی اینٹ کھینچ لیں گے. وہ کیا کہ صحابی کی تعریف غلط آپ کر رہے ہیں. صحابی اسے نہیں کہتے، صحابی صحبت سے ہے، صحبت سے. اور صحبت کسے کہتے ہیں؟ مسلسل ساتھ رہنے، ہر وقت ساتھ رہنے. آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی صحبت سے دور رہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے دیکھو بھی نہیں، کیونکہ اگر دیکھو گے تو صحابی بن جاؤ گے، اس کی صحبت اختیار کر لو گے. مطلب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو، اس کے پاس وقت گزارنا چھوڑو. تو آپ نے جب لفظ صحبت کا معنی کلام عرب کے قوانین و ضوابط کے خلاف کر دیا تو پھر ہم پہلے ہی کھینچ رہے ہیں. پھر آپ یہاں صحابی کا معنی غلط ہے. اور صحابی وہ ہوگا کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ رہے، اپنی زندگی کا اکثر وقت رسول خدا کے ساتھ گزارے. تو اس معنی پر اگر دیکھا جائے تو جو صحیح معنی میں صحابی تھے وہ کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام، کہ جو نہ صرف مسجد میں، نہ صرف مدینہ کی گلیوں میں، بلکہ رسول خدا کی گھر کی دیواروں کے اندر بھی رسول خدا کے ساتھ موجود تھے. بس یہ ہے اصلی صحبت. تو فرمایا اصحاب الجنہ، یعنی یہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، یہ مالکان جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اپوزٹ سائڈ ہے، جو طرف مخالف ہے، اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما لی. کسبوا یعنی حاصل کر لی، برائیاں کما لی. جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی جزا انہی برائیوں کے مطابق ہوگی، انہی برائیوں کے برابر ہوگی. یہاں زیادتی کا یا مزید کا کوئی تصور نہیں ہے. عرض کیا کہ یہی رحمت خدا ہے کہ جب نیکیوں کا بدلہ دیا تو فرمایا وزیادہ، مزید بھی کچھ عطا کریں گے. لیکن جب برائیوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا جتنا کوئی برائی انجام دے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے فرمایا ان کے چہروں پہ ذلت کے آثار ہوں گے، ذلت کے نشان نمایاں ہوں گے، جن کے چہروں سے پہچان دیا جائے گا قیامت کے دن کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے برائیاں کمائی تھی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، فرماتے ہیں خداوند کریم کے علاوہ کوئی انہیں پناہ دینے والا نہیں ہے. عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو، عاصم بچانے والا، اسی سے ہے معصوم، یعنی جسے بچا لیا گیا ہو. اسی سے عصمت معصومین یا عصمت انبیاء کا مفہوم نکلتا ہے. فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں اس ذلت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ذلت انہی کے اعمال کا نیچرل نتیجہ ہوگا، اس لیے کوئی بچا نہیں سکتا. اعمال کا جو نیچرل و طبعی
نتیجہ ہوتا ہے اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہوتا۔ خداوند کریم اپنے فضل اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ انہیں سزا نہ دے، لیکن ان کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی اکثر مثال عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں اگر دو گلاس پڑے ہوئے ہوں، ایک میں شربت اور ایک میں شراب ہو، اور دونوں کا کلر ایک جیسا، ایک بندے کو نہ پتا ہو اور وہ غلطی سے وہ گلاس اٹھا کے پی لے کہ اس میں شراب ہے، تو خداوند کریم کے ہاں وہ معذور ہے، مطلب اس کا عذر قابل قبول ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا، اسے علم نہیں تھا۔ لیکن کیا شراب پینے کے بعد اس پہ غنودگی بھی نہیں ہوگی؟ کیا اسے نشہ بھی نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا، کیونکہ وہ اس عمل کا طبعی نتیجہ ہے، نیچرل اس کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا کیوں نہیں خداوند کریم انہیں بچا سکے گا، یا کوئی اور کیوں نہیں بچا سکے گا قیامت میں ان کے چہروں کو ذلت کے نشانات سے کیوں نہیں بچا سکے گا؟ اس لیے کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو وہاں جا کے ظاہر ہوں گے۔ تو بس آیت اللہ جوادی اسی ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اعمال کے نتائج کو کشف کرے گی، نہ کہ ایجاد کرے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج وہاں جا کے ایجاد ہوں گے یا وجود حاصل کریں گے، بلکہ وجود وہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن کشف کب ہوں گے کہ جب ہماری آنکھوں کے آگے سے یہ پردے گزریں گے اور قیامت کا ماحول تباہ ہو۔ تو فرمایا مالہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی خداوند کریم کے علاوہ بلاخر وہاں بھی ذات وحدہ لا شریک لہ کل شیء قدیر ہے، تو اگر اس کے فضل اور اس کی رحمت میں جوش آئے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس ذلت سے، اس رسوائی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، فرماتے ہیں ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر، مطلب اس کو مثال کی صورت میں یا اس طرح سے امیجن کرنا پڑے گا جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ان کے پورے چہرے تاریک ہوں اور پورے جسم تاریک ہوں تو اس میں شاید اتنا نمایاں نہ ہو، بنسبت یہ کہ ہر طرف روشنی ہو، تو پھر ایک انسان کے چہرے پر کالی رات کی طرح کالے کالے ٹکڑے، ایک ٹکڑا یہاں ایک ٹکڑا یہاں، تو وہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اٹریکشن اس میں زیادہ ہوگی۔ اگر ایک ماحول ایسا ہو، کوئی ایسی جگہ فرض کر لیں جہاں 100 لوگ ہوں اور سب کے سب سفید سیاہ چہرے والے ہوں، تو شاید وہاں اتنی اٹریکشن نہ ہو، کوئی ایک بندہ نمایاں نہ ہو سکے، کیونکہ مقصد خدا یا ہدف، مقصد تو خدا نے کریم خود جانتا ہے، لفظ غلط استعمال کیا، یعنی شاید کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ان طریقوں سے میدان معاشر میں لانے کا ہدف شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نمایاں ہوں، میدان معاشر میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ لوگ کون ہیں، ہر طبقہ اپنی اپنی جگہ پہ نمایاں ہوگا۔ جیسا کہ آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو سونے چاندی جمع کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید عرض کی ہو، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا اسی سونا چاندی کو ہم پگھلا دیں گے، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس پگھلے ہوئے سونے سے ہم مہریں بنائیں گے اور ان مہروں کو لگا دیں گے ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے پشت پہ۔ تقوا لفظ کی میں وضاحت ایسے ہی کرتا ہوں کہ تقوا و مقوا استری کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آج بھی اگر آپ میں سے کوئی وہاں گئے ہوں، کسی عرب ملک میں رہے ہوں، تو مقوا استری کو کہتے ہیں۔ تو اگر استری کا نشان کسی کپڑے پہ یا کسی جگہ پہ لگ جائے تو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ کوئی شرٹ یا کوئی پینٹ بندہ پہن لے تو وہ سب دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ استری کا نشان ہے۔ وہی لفظ خدا نے کریم نے استعمال کیا اور کہا کہ ہم ایسی مہریں لگا دیں گے کہ وہاں پہ قیامت میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں پہلی نظر دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سونا چاندی اکٹھا کرتے تھے اور راہ خدا میں فرض نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہاں بھی ایسے ہی ہے، ان کے چہروں پہ کالی رات کے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نمایاں ہوں گے کہ جن سے وہ بالکل عالم معاشر میں، میدان معاشر میں پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی بجائے برائیاں کمایا کرتے تھے۔
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرماتے ہیں یہ بھی صاحبان نار ہیں، صاحبان جہنم ہیں، یعنی جہنم کے مالک ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہاں سے بھی کوئی نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جنت اور جہنم کی ایک خصوصیت جو قرآن نے خاص طور پر بیان کی ہے وہ ہے خلود، کہ جو ایک دفعہ وہاں چلا جائے گا وہ وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے، پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، علماء دلیل دیتے ہیں کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت نہیں تھی جس کو قرآن کریم تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو اس سے کبھی کچھ نکالنے کی اسے ضرور یعنی جواز نہیں ہے اس سے نکالنے کا، اس کی صفت ہے خلود، ہمیشہ رہنا۔ تو آدم کو نکال دیا گیا وہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت نہیں تھی جو جس کا بھی قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، بلکہ وہ فرمایا کہ قطعۃ من الجنہ، وہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا جو زمین پر ہی تھا، جس میں جناب آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا، ایک اور منظر بیان کیا، فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم مشرکین کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو الگ الگ کے ٹہنے میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب شیطان کو اور اس طرف شیطان کے سب پیروکاروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا ایک کٹہرے میں، اور ادھر شیطان اکیلا کھڑا ہوگا، تو وہاں بھی قرآن نے یہی کہا ہے کہ شیطان پہلے مرحلے میں پکڑ جائے گا۔ خدا مجھے کہیں پوچھے گا، اب وہ میرے آئے سے ہوتی تو میں عرض کرتا، خدا پوچھے گا کہ بھئی یہ جرائم کیوں کرتے رہے، تو وہ سب لوگ اشارہ کریں گے شیطان کی طرف، وہ شیطان کو کہے گا میں نے تم لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کہا تھا، میں تو خالی کا وسوسہ ایک مشورہ دیتا تھا، ایک سجیشن، ایک تجویز دیا کرتا تھا، تم لوگوں کو اچھی لگی تم نے مان لی، اب اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ تو یہاں پہ جو منظر بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف خدا کریم مشرکین کو کھڑا کرے گا کہ جو غیر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کو کہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب چاہے وہ بت ہوں تو خدا کریم انہیں بھی قوت نطق عطا کرے گا، بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ اب اگر وہ چاند سورج ہوں تو وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اگر وہ عام جاندار ہوں، فرض کریں کسی بھی جاندار کو آپ فرض کر لیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود، سارے جو جعلی و نقلی معبود ہیں وہ سب کے سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہوئے اور ایک طرف ان کی عبادت کرنے والے۔ فرمایا کہ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، فرمایا اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور پھر کہیں گے کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو گے، آج کے دن مکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوال جواب کا موقع ہے۔ فرمایا جیسے ہی ہم کہیں گے انہیں تو فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، ایک طرف مجرم کھڑے ہوئے ہوں گے اور دوسری طرف وہ کہ جن کے ساتھ مل کر غیر خدا کی عبادت کا جرم کیا گیا، ان دونوں کو جب اکٹھا الگ الگ کر کے کھڑا کر دیں گے تو بیچ کا جملہ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ذات وحدہ لا شریک نے، کہ ظاہر سوال جواب ہوگا کہ کیوں تم لوگ عبادت کرتے تھے، کیوں یہ عبادت کے لائق ہیں بھلا؟ تو یہ ساری بات اسکپ کرتے ہوئے ان کا جواب نقل کیا کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان بتوں کا، غیر خدا کا، ان کا جواب نقل کرتے ہوئے شاہ فرمایا قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ وہاں کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہماری کب عبادت کی ہے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں جا کے سب ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے، منزہ مبرہ ہو جائیں گے۔ مختلف تفاسیر یہاں پہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ ان کے جملے سے کیا مراد ہے، کہ آخر کیسے وہ مکر گئے۔ تو وہاں پہ ایک جملہ تفسیر یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس مطلب کو بیان کریں گے یا یہ مطلب کشف کریں گے، وہاں پہ وہ جھوٹے خدا بھی یہی کہیں گے کہ جو لوگ تم ہمارے لیے کرتے تھے وہ تو ہماری عبادت تھی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہم لائق عبادت نہیں تھے تو ہماری عبادت سمجھ کر جو بھی انجام دو وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ عبادت ہونا یا نہ ہونا بعد میں مرحلہ آئے گا، پہلے یہ مرحلہ طے کرو کہ کوئی چیز عبادت کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو سرے سے اس دور سے خارج تھے، ہم اس لسٹ میں نہیں تھے کہ ہم عبادت کے لائق ہیں۔ تم لوگ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے سامنے جھکتے تھے تو وہ عبادت نہیں تھی،
عبادت صرف اس کی ہوگی جو لائق عبادت ہوگی. فرمایا وہاں جا کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ منزہ و مبرہ ہو جائیں گے، اپنے ہاتھ بلند کر لیں گے کہ بھائی ہم ان سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ایک اور جملہ وہ کہیں گے خدا ہم نے کریم کو گواہ بنا کے، یعنی کوئی جھوٹے خدا کرو بلند. ایک اور جملہ کہیں گے وہ جھوٹے خدا کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس پہ گواہ کون ہے ہمارا؟ فرمایا فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. خدا اپنے کریم گواہ کے طور پر کافی ہے. بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے بیچ اگر کوئی گواہ ہے تو وہ کون ہے؟ خدا اپنے کریم. کس بات کا گواہ؟ کہ کنا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم جو ہے تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، ہماری پرستش کر رہے ہیں. اور اس بات پہ یعنی وہ جھوٹے خدا کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. اور اس بات پہ ہمارے لیے خدا ہمارا گواہ ہے کہ وہ گواہی دے گا ذات بات اللہ شریک کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت کر رہے ہو. اب اگر تم لوگ کرتے رہے تو تم لوگوں کا جرم ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم تو بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کرتے بھی تو وہ ہو ہی نہیں رہی تھی، اس لیے کہ ہم لائق عبادت نہیں ہے. بس ساری بات گھوم پھر کے کس پہ آ جائے گی؟ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو جھٹلا دیا اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے رہے، کہ وہاں جا کے وہی لوگ ان کے ہاتھ اٹھا لیں گے ان کے سارے معاملے سے. فرمایا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. وہاں پہ ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی پرکھ کر لے گا. تبلو کسے کہتے ہیں؟ بلا یبلو، جانچنا، آزمائش کرنا. یہ جو عرب لوگ جب سونے میں ملاوٹ کی مقدار جانچنا چاہیں تو اسے خاص اس کے طریقے ہوتے ہیں. قریب زمانے میں ہوتا تھا کہ اسے بھٹی میں ڈال دیتے تھے، تو جو چیز مطلب ملاوٹ ہے وہ تو بالکل نابود ہو جائے گا، جو سونا ہے وہ رہ جاتا تھا. آج کل اور نئے نئے طریقے، کیمیکل کے طریقے. اس عمل کو یعنی سونے میں ملاوٹ کی مقدار کو جانچنے کو عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابتلا. یعنی کسی چیز کو مشکل میں ڈالنا، آگ میں ڈالنا، بھٹی میں ڈالنا تاکہ اس میں سے خالص اور ناخالص کو الگ کیا جائے، اسے ابتلا کہا جاتا ہے. وہ حضرت ابراہیم کے متعلق یہی لفظ استعمال کی خدا نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب خدا اپنے کریم نے ابراہیم کو کیا کیا؟ ابتلا میں، آزمائش میں ڈالا، مشکلات میں ڈالا. کبھی کہا کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دو، کبھی کہا کہ جو اسے اس کے حجاز کے میں آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ سارے امتحانات دیے، یہ ساری مشکلات تھی. اور پھر فرمایا کہ جب ہم نے پا دیا ابراہیم کو کہ نہیں وہ اس اہم عہدے، امامت نامی عہدے کے قابل ہے، اس کی ذمہ داریاں نبھا پائے گا، تو انی جاعل للناس اماما. پھر ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ہم نے آپ کو کیا کیا؟ امام بنا دیا. تو بس وہاں پہ ہر انسان اپنے عمل کی کوالٹی کو دیکھے گا کہ یہ کیسا تھا، اس میں خلوص تھا یا نہیں. خلوص و دیاکاری کی مقدار کو مد نظر رکھے گا، جانچے گا ہر انسان اپنے اپنے عمل کو، کیونکہ وہاں پہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہوگی. ملمہ کاری خالص اردو کا لفظ ہے، قدیم زمانے کی اردو جو آج کل تو رائج بھی نہیں رہی. ملمہ کاری کسے کہتے ہیں؟ پانی چڑھانا سونے کا یا پالش کرنا، اسے ملمہ کاری کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے اعمال کی ملمہ کاری کر لیتے ہیں. چھوٹا سا عمل کریں اور پھر اسے بار بار تذکرہ کر کے بڑا بنا لیں. اپنے خواب کو نقل کریں، پھر میرے خواب میں یہ ہوا، پھر وہ ہوا. تو یہ ملمہ کاری ہم تو یہاں کر لیتے ہیں، لیکن وہاں جا کے یہ ممکن نہیں ہوگی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. وہاں پہ ہر شخص نے جو عمل وہاں بھیجا ہوا ہے اس سب کی کوالٹی کو جانچ لے گا، پرکھ لے گا. رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. اور پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ان سب کو لوٹا اپنے یہاں. یہ میدان محشر کا ہے کہ میدان محشر ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال دے دیے جائیں گے. بھائی یہ وہ ہے اسلفت جو آپ نے وہاں بھیجے ہوئے تھے، یعنی آپ نے جو سیونگز کی ہوئی تھی، جو آپ نے اپنے پیسے یا عمل بچا کے یہاں رکھا ہوا تھا اس محشر نامی بینک میں،
یہ آپ کی رقم، یہ آپ کی رقم، یہ آپ کی، ہر ایک کو دے دیا جائے گا۔ پھر ہر بندہ اپنی کوالٹی کو، عمل کی کہ کتنا ہے، پھر پریشانی چہرے پہ آئے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر انہیں ان کے اعمال سمیت ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کے اعمال کہاں بھیجا جائے گا؟ ان کے مولا کی طرف، ذات وحدہ لا شریک کی طرف۔ فضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے۔ بہتان پر افتراء بازی، یعنی جو عالم محشر کے متعلق یا دین کے متعلق یا جو حقائق کے متعلق جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ضل عنہم، وہ دائم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ذات وحدہ لا شریک کا سامنا کر سکیں۔ ساری زندگی افتراء بازیوں میں، افتراء برداریوں میں گزار دی، ممبر پہ آ کے، کتابوں میں آ کے، ساری امت کو گمراہ کر کر کے ساری زندگی ایک پوری امت کو 70% لوگوں کو اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ یہ جیسے چورن منجن کے ذریعے جو ساری زندگی افتراء بازی کرتے رہے، ایک مصداق اس کا یہ بھی ہے۔ بہرحال ہمیں ان سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ لوگ بھی وہاں ذات وحدہ لا شریک کے روبرو جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے۔ بدل عنہم، وہ کیا ہو جائیں گے؟ دائیں بائیں ہو جائیں گے، وہی عالم محشر میں کوشش کریں گے کہ ہمیں خداوند کریم کا سامنا کیے بنا اپنے ٹھکانے یعنی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے۔ بہرحال جس کے عمل میں کچھ نہ کچھ خلوص ہوگا تو وہ ذات وحدہ لا شریک کے کرم اور اس کے فضل کی امید رکھتے ہوئے خداوند کریم کے سامنے جائے گا۔ تو فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، تھوڑا ٹائم مجھے بتا دیجیے کتنا ٹائم؟ 10 منٹ بس یہ شاید قل من یرزقکم من السماء والارض۔ ایک اور مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے اور وہ ہے خداوند کریم کی ربوبیت کا مسئلہ۔ کم لوگ جانتے ہیں یا متوجہ نہیں ہوتے اکثر احباب کہ مشرکین مکہ کا رسول خدا کے ساتھ ذات وحدہ لا شریک کے خالق ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے رازق ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بہت ساری چیزوں پہ بلاخر مشرکین مکہ اگرچہ ان حقائق کو بھلا چکے تھے، لیکن حضرت اسماعیل کی محنتیں تھیں اس سرزمین پر۔ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد وہ یہاں سے نکلے نہیں گئے۔ حضرت اسماعیل وہ یہیں پہ پروان چڑھے، یہیں پہ جوان ہوئے، پھر چونکہ ساتھ میں چشمہ تھا زمزم، تو عرب لوگ جہاں پہ چشمہ ہوتا وہاں پہ آبادیاں بننا شروع کر دیتے، آبادیاں بنانا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی جہاں پہ پانی ملے، جیسے کراچی میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ پانی ملے ہاں وہیں جا کے پلاٹ لیں، وہیں جا کے گھر بنائیں۔ وہ اتنا عرصہ گزار لینے کے باوجود وہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑے۔ وہاں اس وقت بھی عرب لوگ ایسے ہی تھے، جہاں پانی کا چشمہ ملا وہاں پہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیے، آبادی بننا شروع ہو گئی۔ تو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے حضرت اسماعیل کو تو وہاں پہ چشمہ تھا، پھر آہستہ آہستہ عرب معاشرہ آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل نے توحید کا پیغام دیا، جوان ہوئے، وہیں سے شادی کی آپ نے، اور پھر ایک عرصے تک، چند صدیوں تک توحید کا علمبردار رہا سرزمین حجاز۔ اس کے بعد پھر ایک بندہ گیا، اور یہ پانی کی مشکل ہمیشہ رہی ہے دنیا میں، تو قحط سالی بہت رہتی تھی مکہ میں، ہر بارش نہیں ہوتی تھی کتنے دن۔ جناب ہاشم کا تذکرہ اسی میں ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا جناب ہاشم، یہ بنو ہاشم ان کی اولاد سے ہیں۔ ان کی اکثر عادت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی مکہ میں قحط سالی آئے تو یہ اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کا سالن بنا کے اور پھر اس میں روٹی توڑ کے، کیا آپ اپنی زبان میں اصطلاح میں کہتے ہیں، مجھے بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، سب بعض لوگوں سے بچوڑا بھی کہتے ہیں، روٹی توڑ کے دال میں یا شوربے والے سالن میں جو بناتے ہیں، اسے عربی زبان میں ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھر قحط کے زمانے میں پورے اونٹ ذبح کر کے ایک وہ مجوڑا بناتے تھے سالن کا اور روٹی کا، اور پھر پورے سرزمین حجاز میں جو کوئی ہے اسے دعوت عام ہوا کرتی تھی کہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا
اکثر یہ رہتا تھا، اس لیے ان کو لوگوں نے نام ہی رکھ لیا ہاشم، یعنی جو دعوت کا انتظام کرے ایک خاص طریقے سے. تو چونکہ 1 سالی کا اکثر سامنا رہتا تھا، تو ایک شخص مکہ کا رہنے والا عامر ابن لوہی، اس کا نام تاریخ میں ذکر کیا، عامر ابن لوہی، یہ شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. تو وہاں اس نے دیکھا کہ بہت سارے بت پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے کام کرتے ہیں. کون سے کام کرتے ہیں؟ کہا یہ بچوں کا بچے دیتا ہے، نسل بڑھاتا ہے ہماری، یہ جنگوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہ ہمیں ہریالی دیتا ہے، اور یہ بارش برساتا ہے، بادل لے جاتا ہے. یہ تو اچھا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے بارش بادل. تو اس نے وہاں سے وہ خریدا بت اور اسے مکہ مل جائے. تو سب لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرے، سامنے جھکو، چڑھاوے چڑھاؤ، تو یہ کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا. تو یہاں سے دوبارہ مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا، کہ جو پھر آہستہ آہستہ رسول خدا کے دور میں ماحول کچھ یوں ہو گیا کہ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو دین حضرت اسماعیل یا دین ابراہیمی پر کاربند ہو. لیکن اس کے باوجود، جس نقطے میں بتانا چاہ رہا تھا، اس کے باوجود کہ وہ لوگ توحید کے متعلق گمراہیوں کا شکار تھے، بہرحال قرآن کریم نے نقل کی، کسی عام تاریخ کی بات نہیں کر رہا، قرآن کریم نے نقل کی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے کہ خدا اپنے کریم نے. بس اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے کریم کے خالق ہونے کے متعلق مشرکین مکہ کو رسول خدا کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کہاں تھا؟ ربوبیت میں. یعنی اس کا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، تھوڑی مشابہت آپ کو تلاش کر لیجیے گا، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ درس قرآن ہے اور پھر اتنی اختلافی باتیں مناسب بھی نہیں ہوتی. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذات وحدہ لا شریک نے بس خلق کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد ہماری ربوبیت کرنا، ہمارے امور کی دیکھ بھال کرنا، ہمیں رزق عطا کرنا، ہمیں بچے عطا کرنا، ہماری حفاظت کرنا، جنگوں میں ہمارا ساتھ دینا، ہمارے کاروبار میں برکت دینا، یہ سب خداوند کریم کے کام نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ذات وحدہ لا شریک کی بجائے انہوں نے ہر ایک بت معین کر دیا. یہ بالکل ایسے جیسے آج ہندوؤں نے مادی کی ذمہ داری کو کس کی، جمراج کی یا کوئی اور ایسے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. رزق جو پیسے ویسے دینے کی ہے اس متعلق کوئی اور نام رکھے ہوئے ہیں. ہر خدا ہر کام کا ذمہ دار ہے. بس خدا کریم جو اصلی خالق ہے اس نے ہمیں خالق خلق کر دیا، باقی سارے کام دوسروں کے ذمہ ہیں. تو قرآن کریم نے ان کی اسی بات کو سامنے رکھا، کہا ربوبیت خداوند کریم کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، جو خلق کرتا ہے وہی ربوبیت کر سکتا ہے. مثلا ربوبیت سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کو خلق کرنے کے بعد اس کی دیکھ بھال، اس کی بقا کی ماحول فراہم کرنا، اس کے سارے انتظامات، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربوبیت کہتے ہیں. مثلا عرب لوگ جب ایک گھوڑا لیتے تھے تو اس گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے ایک بندہ معین کیا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا رب. جیسے حضرت عبد المطلب نے کیا کہا جب ابراہ نے ان کے اونٹوں کو لے لیا، پکڑ لیا، تو انہوں نے کیا کہا ابراہ کے سامنے آ کے کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں، وللبیت رب ہوں، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے نا جس میں تم حملہ کر رہے ہو، اس کے لیے بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کر لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ رب جو ہے وہ ربوبیت کے قرآن کریم کو ان کا اسی کے ساتھ اختلاف تھا. کہا کہ جو خالق ہے ربوبیت بھی اسی کے شان ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک جگہ اگر سیمسنگ کی کمپنی کوئی موبائل بنائے تو اس کا جو ساتھ میں یوزر گائیڈ ہوتا ہے وہ گویا اس کی ربوبیت کا سامان ہے کہ آپ اس کے ساتھ چارجر کون سا لگائیں گے، آپ اسے کیسے چارج کریں گے، یا ہینڈ فری کون سا لگا گیا، یا اس سے پانی سے بچائیں، اس سے فلاں چیز سے بچائیں. یہ ساری اس کی یاد فرض کریں خراب ہو جاتا ہے اور وہ گارنٹی میں ہو تو وہ واپس دیتے ہیں کہ مطلب وہ وہاں سے ٹھیک کر کے لائیں. تو آپ کوئی بندہ فرض کریں گے کہ موبائل سیمسنگ بنائے اور اس کا یوزر گائیڈ جو ہے وہ فرض کریں نوکیا میں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ کون نوکیا کی کمپنی کو سینڈ کر دے آپ نے ٹھیک کرنا. سیمسنگ کی کمپنی کو پتا ہے کہ اس کا مثلا پروسیسر کتنا ہے، اس کا
روم کتنا ہے، اس کا ریم کتنا ہے، اس کا ڈسپلے کتنا ہے، اس کی بیٹری کتنی ہے، وہ ساری کسے پتا ہے؟ سب، یعنی جس نے خلق کیا ہے اسے. بس جب خلق اس نے کر دیا تو اس کی ربوبیت اور اس کی اصلاح بھی کون کرے گا؟ وہی کرے گا. اسے پتا ہے اس کا سب فیچر اس کے اسی کو پتا ہے. تو فرمایا کہ ذات وحدہ لا شریک نے جب خلق کر لیا، اس بات پہ تم مان رہے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ربوبیت بھی خداوند کریم کو ملنی چاہیے. اس لیے کہ خدا کو پتا ہے کہ میں نے انسان میں کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان کی اصلی ضرورتیں کیا ہیں، انسان کی بنیادی خواہشات کیا ہیں، انسان میں کون سی قوتیں ہیں، کون سی باطنی قوتیں ہیں جو اسے ایک طرف دوسری طرف کھینچتی ہیں، اور پھر ان میں تعاون و توازن کیسے برقرار کرنا ہے. یہ سارا خداوند کریم کو پتا ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے. لیکن بہرحال مشرکین مکہ کا اس بات پہ اختلاف تھا کہ یہ اس کے بعد والی آیات اسی کے متعلق ہے. خداوند کریم ان سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ خدا بتاؤ کون تم پر رزق آسمان سے اور زمین سے تمہیں عطا کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہاری قوت سماعت اور قوت بصارت پر ملکیت رکھتا ہے. اور ان تمام سوالوں کے بعد جو ہے وہ ذات وحدہ لا شریک نے کچھ نتائج ضمیر انسان پر چھوڑ دیے کہ اب انسان ضمیر خود فیصلہ کرے کہ میں حق کون ہے اور باطل کون ہے. ذات وحدہ لا شریک سے دعا گو ہے کہ ہماری چند لمحوں کی مشغولیت کو اپنی عبادت میں شمار